دیکھتے کیا ماجرا ہو گیا، جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ وہ ہوا وہی جو پچھلی دفعہ حکومت کے ساتھ ہوا تھا، آپ کی بار ان کے ساتھ ہوا۔ اچھا، انہوں نے بھی وہی نسخہ استعمال کیا، انہوں نے بھی وہی نسخہ استعمال کیا۔ بات ایک دیکھیے، اگر جی جاتے یوسف رضا گیلانی، نیکسٹ سٹیپ یہ تھا صدر کے خلاف عدم اعتماد، دوسرا تھا اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد، اسد قیصر صاحب کے خلاف، ہاں عدم اعتماد، اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے زرداری صاحب ہمسیلف، بلاول نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کر کے زرداری سب پہ بھاری۔ اب کیا ہوا؟ ایک زرداری سب پہ بھاری، بس کیا ہوا؟ وہ جیسے ہم نواز شریف کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اس کا بھائی وزیر اعظم اور والد صاحب سر پہ ہوں، کھلی آزادی ہو، پیسے جیسے، پھر یہ کامیاب وزیر اعلیٰ، اس کی شرائط ہے کچھ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مل کے کھیل سکتے ہیں۔ اب کہاں ہیں وہ؟ دیکھیے ہوا کیا، ہوا یہ کہ پچھلی دفعہ انہوں نے لائٹلی لیا، ایک تو امیدوار ان کا کمزور تھا، گیلانی صاحب کے تعلقات تھے، اور ایک یہ ہے کہ انہیں آزادی ملی کہ جو چاہیں کریں۔ اب یہ آزادی نہیں دی جا سکتی تھی۔ آپ نے دیکھا کنٹرول لائن پہ آگ بجھ گئی ہے، اچانک سے ایسے کیسے بجھ گئی ہے؟ امریکہ نے مداخلت کی ہے نا، اور وہ انڈیا کو، اور بھی پہلو ہیں، انڈیا کو افغانستان میں ایک رول دینے کا وعدہ کیا، ایسا رول نہیں کہ وہ خرابی پیدا کر سکے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اٹھا پھینکا نہیں جائے گا۔ اس پہ بھی کریں گے تفصیل سے بات۔ اچھا خیر، آپ ذرا تصور کریں، صدر کے خلاف نو کانفیڈنس، اسپیکر کے خلاف نو، تو وزیر اعظم کہاں رہتا؟ وزیر اعظم کی پچھلی تقریر میں ایک بات کا میں نے سرسری ذکر کیا تھا جس کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا، کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا کرپشن پہ اتنا زیادہ زور دے رہا ہے، چھوڑوں گا نہیں تو نہیں، اتنا زور دے رہا ہے تو وہ سب کے لیے میسیج تھا، صرف اپوزیشن کے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی میسیج تھا، اور تین باتیں وہ نہیں مان رہا تھا، اب بھی نہیں مان رہا۔ جو آپ نے پچھلی دفعہ اشارہ دیا کو جانے دو، زرداری پہ ہاتھ ہلکا رکھو، نہیں پیپلز پارٹی پہ ہاتھ ہلکا رکھو، عثمان بزدار کو چلتا کرو۔ اب اس نے پھر اس پہ سٹینڈ لے لیا، اور اس کے رویے نے ظاہر کیا کہ زرداری اس کے ساتھ وہ کسی طرح کی مفاہمت نہیں چاہتا اور مریم کو جانے نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ نواز شریف صاحب نے اس پہ کہہ دیا کہ اس کو دھمکی دی گئی ہے سمیش کرنے کی، دوسرے الفاظ میں جان سے مار دینے کی۔ میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہو، یہ ایسی اس کو، میرا خیال ویسے حکومت کو اس کی حفاظتی انتظامات بڑھا دینے چاہیے، اور اس سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس میں تعاون کرے، اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کی کرنی چاہیے۔ تھریٹ سبھی کو ہے، کوئی امپورٹنٹ آدمی ایسا نہیں جس کو تھریٹ نہ، ٹھیک، لیکن حفاظتی انتظامات پر ٹیررزم ویسا تو نہیں رہا، اتنا آزادی سے نہیں گھوم سکتے، انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی بہتر ہے، لیکن بہرحال وہ لوگوں کی لیڈر ہے، اور کسی کو کتنا ہی اختلاف ہو اس کے حفاظتی انتظامات بہتر کرنے چاہیے۔ باقی نواز شریف صاحب کا یہ طریقہ ہے سنسنی پھیلانا۔ اور یہ دیکھیے، ایک اب سب سے اہم سوال، ہارے کیوں؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ غلط دیا؟ ہاں ذرا، جنہوں نے ووٹ خراب کیا، اچھا کنہوں نے؟ کون؟ آپ بتائیں کون لوگ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے میں دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ کام دکھایا شہباز شریف۔ نون لیگ کے لوگ خود اس طرف مائل تھے کہ ہماری سیاست تو ساری زرداری کے ہاتھ میں چلی گئی، تو وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ حال یہ ہے دو ہاتھوں سے چائے کی پیالی نہیں اٹھا سکتے، بیٹھتے ہوئے اس کی آپ نے کبھی تصویر نہیں دیکھی، اٹھتے ہوئے نہیں، جب انٹرویو دیے تو بیٹھ کے بات کر، اور وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ غلام محمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، فالج ہو چکا تھا، اقتدار نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ خدا کی پناہ، ٹھیک ہے۔ اچھا عمران خان، یہ ممکن تھا اس وقت عمران خان کو چلتا کیا جائے؟ یہ میں نے کتنی دفعہ یہ بات دہرائی کہ پیپلز پارٹی ناراض، سب سے زیادہ نواز شریف ناراض، پیپلز پارٹی کو تو پھر بھی کبھی ریلیف مل جاتی ہے، عمران خان کے لوگ بھی ناراض، یہ کہاں کی دانائی تھی؟ افغانستان میں ایک عظیم تبدیلی رونما ہونے والی ہے، میں بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ انڈیا کے ساتھ نہایت سنجیدہ پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں، نہایت سیریسلی، آگ بجھ چکی ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی۔ چینیوں نے بھی ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، انہوں نے تو خیر علاقہ انہیں دے دیا۔
امریکہ کو فکر لاحق ہے افغانستان کی بھی اور پاکستان انڈیا تصادم کی بھی، اور اس کی میں وجوہات آگے جا کے عرض کرتا ہوں. جی اچھا اب الیکشن میں کیا ہوا؟ پہلا تو سکینڈل یہ آیا کہ جی کیمرے لگے ہوئے. اب وہ کہہ رہے ہیں مصدق ملک صاحب گئے اور وہ دوسرے کھوکھر صاحب گئے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ان کا کیمرے لگے ہوئے ہیں. جیمز بانڈ ہے، انہوں نے لگایا، یہ حکومت کا کام ہے. انہوں نے کہا انہوں نے لگائے، ایک دوسرے پہ. لیکن پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب صبح تک رہے موصوف سنجرانی صاحب سینٹ میں، 2 سرکاری افسر بھی رہے، پین بھی رہے، سی سی فوٹیج بھی نہیں مل رہی، وہ چلتی رہی، اپنی لفٹ بھی چلتی رہی. اپوزیشن کے موقف میں اس لیے جان ہے، میں نہیں کہہ رہا صحیح ہے، موقف میں وزن ہے کہ انہوں نے انکوائری کا مطالبہ کیا. ہارنا تو انہیں تھا، پوچھے کیوں؟ جب کیمرے ہٹا دیے گئے پھر کیا ہوا؟ وہی تناسب رہا پھر یہی نہیں بڑھ گیا. اچھا وہ اپنا تھوڑا سا 7 کا فرق بھی باقی رہ گیا ارون صاحب. وہ اپنا جو ہے جماعت 2 ووٹ تو پڑے نہیں جماعت اسلامی کا، اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کہا تھا اپنے نیک نامی برباد نہ کریں. آپ نے ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. کشمیر میں، مشرقی پاکستان میں آپ اپنا صحت اور تعلیم کے میدان میں بے مثال آپ کے خدمات ہیں. آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ آپ غیر جانبدار ہو جائیں اگر آپ کو سنجرانی قابل قبول نہیں ہے. بھائی اس آدمی کو تو نہ دینا جس نے سیلاب زدگان کے لیے دیا، ہار اپنی بیگم کو دے دیا، بیگم کو دے دیا. یہ تو کوئی ایک ناقابل برداشت بات ہے، اس کو کون گوارا کر سکتا ہے؟ اچھا اب وہ ایک افواہ یہ تھی کہ وہ ہو جائیں گے، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری ڈپٹی چیئرمین ہو جائیں گے اور سنجرانی صاحب. اور مفاہمت ان میں کیسے ہو سکتے؟ ان میں ورکنگ ریلیشن شپ ہی نہیں. اگر یہ بات، یہ سلیقہ سیکھ لیں کہ اختلاف اپنی جگہ. دیکھیے ایک آدمی کو تاریخ نے دائم یاد رکھا ہے دور اول کے بعد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فضیلت کی بات ہی کیا ہے، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اور ان کے ساتھیوں کی اور اہل بیت کی فضیلت کی کیا کہنے. صلاح الدین کو تاریخ بھولی نہیں، اسے شیطان کہا جاتا تھا یورپ میں صدیوں تک. پھر جب نئی تاریخ لکھی گئی، لوگوں نے تحقیق کی تو اتنا خراج تحسین پیش کیا. ہر 10 سال کے بعد اس پہ کوئی فلم بن جاتی ہے، کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، کوئی ڈرامہ سیریل آتا ہے. یعنی اخلاقی عظمت کا مشرق و مغرب میں ایک متفقہ استارہ ہے، لہکتا ہوا استارہ. بس کیا حالت جنگ میں اس نے رچرڈ کو گھوڑا بھیجا، اس کے علاج کا بندوبست کیا. وہ کوئی ایسا کمزور آدمی نہیں تھا کہ جذباتی ہو جاتا تھا. جب وہ فرانس کے اس نے کیا اس کا نام تھا، اس نے کہا اپنا باز مجھے تحفے میں دے دو، تو صلاح الدین نے صرف اتنا کہا، ایسے نہیں تھا. لیکن اخلاق کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ایک عورت روتی ہوئی آئی، روتی ہوئی تڑپتی ہوئی، روتی نہیں صرف تڑپتی ہوئی آئی مخالف لشکر سے، اور کہا میرا بچہ کھو گیا. اور ماں کی کیا حالت ہوتی جس کا بچہ کھو جائے اور حالت جنگ میں کھو جائے. صلاح الدین نے کہا پوری آرمی ڈپلائے کر دی جائے، جب تک وہ بچہ نہ ملے اور کچھ نہیں ہوگا. وہ بچہ ڈھونڈ کر لایا گیا. وہ تڑپ تڑپ کر روتی تھی، خوشی سے، پھر خوشی سے روتی تھی اور شکریہ ادا کرے. صلاح الدین نے کہا کوئی ضرورت نہیں، شکریہ. دیکھیے اخلاق کا پتہ تو چلتا ہی کرائسس میں ہے. یہ کہاں ورکنگ ریلیشن شپ بنا سکتے؟ نہ عمران خان صاحب، نہ مولانا فضل الرحمان، نہ نواز شریف صاحب. یہ تو اقتدار کے بھوکے سارے. یہ محض افواہ تھی. اچھا اب دیکھیے، اب ہو گیا ووٹوں کے مسترد ہونے کا مسئلہ. ان کا کیا بنے گا اب جو ووٹ مسترد؟ بات یہ ہے کہ یہ الیکشن، یہ انتخابات الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں ہوئے. سینٹ کے الیکشن جو ہیں الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں ہوتے. یہ پارلیمان کی کارروائی ہے، عدالت اس میں کچھ کرتی ہی نہیں. تو یہ جو نہیں کرنا چاہے سپریم کورٹ جائیں گے الیکشن. ہاں وہ تو ہائی کورٹ کر رہے ہیں، پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں اشارے دیے. دیکھیے وہ قمر دلشاد صاحب کا خیال تو یہ سپریم کورٹ، لیکن پہلے ہائی کورٹ. مگر ہم پیٹرن دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جسٹس صاحب، چیف جسٹس صاحب نصر من اللہ صاحب سیاسی کیس نہیں لے رہے.
وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ سینسی کیس جو ہمارے سر پہ کیوں لاتے ہو، آپ اس میں فیصلہ کرو یا سپریم کورٹ لے لے گی. لیکن اس میں یہ نکتہ ہے، سپریم کورٹ تو خیر سپریم کورٹ ہے، اس کا اختیار ہے. اب دیکھیے ایک تو ہے کامن سینس کی بات، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ ووٹ نشان چاہے سامنے لگاؤ، اس میں سامنے لگانا ضروری ہے یا نام پر لگاؤ وہ ویلڈ ہوتا ہے. لیکن اب یہاں پھر آئین کا مسئلہ ہے، جیسے پہلے آئین کا مسئلہ تھا اوپن ووٹ میں، اب یہ قانون کا مسئلہ، آئین کا نہیں ساری قانون کا مسئلہ ہے کہ پارلیمان کی معاملات میں یہ اس کا اندرونی معاملہ مداخلت نہیں ہو سکتی. لیکن جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے ایک راستہ دے سکتی ہے. ایک اور دلچسپ پہلو آپ دیکھیے کہ عمران خان کہتا ہے اوپن الیکشن کرا لے، اوپن الیکشن کرا لے. اب اگر ہوتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، اوپن الیکشن ہوتے تو اپنا یوسف رضا گیلانی سینٹ کے ممبر نہ بنتے، مگر سینٹ کا چیئرمین اپوزیشن کا آدمی ہوتا. کیسی دلچسپ بات ہے. اچھا، چالاکی اور چیز ہے، وزڈم اور چیز ہے. درست. یہ سب چالاکی کے مارے ہوئے. عقل مندی کس نے دکھائی ہے؟ وزڈم جو کسی نے بھی نہیں دکھائی عقل مندی. مطلب یہ متنازع رہے گا نا الیکشن، کلین نہیں ہے، نہیں متنازع رہے گا. دیکھو نا، اگر وہ ہاتھ کھڑے کر کے ووٹ ہوتا تو اپوزیشن کا ہوتا. ویسے ایک پہلو اور بڑا دلچسپ ہے، کیا؟ گیلانی صاحب قطعاً عمران خان سے عدم تعاون نہ کرتے، ان سے معاملہ ان کا ہو سکتا تھا، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو سکتا تھا. گیلانی کا مزاج ہی نہیں ہے تصادم، ٹھیک ہے نا جی، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. اب فائدہ کس کا ہوا، نقصان کس کا ہوا، چیزیں کس طرف جائیں گی. دیکھیے، ایک تو اعتماد کا ووٹ اس نے لے لیا، حالانکہ اسے مشورہ دیا گیا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ واقعہ ہو گیا تو حکومت اس کی سٹیبل ہو گئی انٹرنیشنل ایجنڈے کے لیے، انڈیا سے بات چیت کے لیے، امریکہ سے بات چیت کے لیے. اب وہ مضبوط پوزیشن میں. سول سروس تو ہاتھ سے ہی نکل جاتی، پہلے کون سا تعاون کر رہی ہے، بالکل گو سلو پہ چلی جاتی اور ہوا اکھڑ جاتی اور سبکی ہوتی بہت، اور یہ چڑھ جاتے. اب کدھر جائیں گے؟ اب کریں گے لانگ مارچ. ہوگا لانگ مارچ کے سوا تو پی ڈی ایم زندہ ہی نہیں رہ سکتی، اب آپشن ہی نہیں ہے. بقا کی جنگ. لیکن اب ان کی بقا کی جنگ. لیکن ہم تو ہیں مسائلیت کے حامی، یعنی احتساب تو ہو اور سب کا ہو، مگر ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہو. کوئی ملک کا لارجر ایجنڈا ہوتا ہے، ملک کی اکانومی ہوتی ہے، اس کا دفاع ہوتا ہے، استحکام ضروری ہوتا ہے. آپ کی اکانومی کی حالت کیا ہو چکی ہے، اور سرمایہ ملک میں نہیں ٹھہر رہا، اسی لیے نہیں ٹھہر رہا ہے نا.